یقین جانیے میری معزز سامعین، یہ آج کل بہت چلا ہوا ہے کہ آپ اتنا زیادہ خرچہ نہ کیجئے تبرک میں، آپ 50,000 روپے کا تبرک نہ دیجئے، آپ 1,00,000 روپے کا تبرک نہ دیجئے، آپ فلاں تبرک نہ دیجئے، آپ اس کے بجائے بسکٹ بانٹ دیجئے، اس کے بجائے شربت بانٹ دیجئے۔ میں یہ کہوں گا، میرا نظریہ یہ کہ اگر خدا نے جس کو جتنی توفیق دی ہے وہ اس توفیق کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنا نذرانہ پیش کرے۔ لیکن اگر امام حسین علیہ السلام نے کسی کو اتنا کچھ نہیں دیا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا نذرانہ پیش کرے۔ یہ نہ کرے کہ فلاں شخص نے 1,00,000 کا دیا ہے، چونکہ میرے پاس نہیں ہے لیکن دکھاوا ہے، دنیا کو میں نے دکھانا ہے، اب میں 2,00,000 روپے کا تبرک دوں گا۔ اس تبرک میں مقابلہ نہ کیجیے۔ یقین جانیے اگر کسی نے اس تبرک میں مقابلہ کیا تو نہ اس کو دنیا ملے گی، نہ امام حسین علیہ السلام ملیں گے۔ جس کی جو اوقات ہے، جس کی جو حیثیت ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں صرف کرے، اپنی قوت کو لگائے۔ جس نوعیت کا انسان اس عزاداری میں شرکت کر سکتا ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ بہت بڑی آج دشمن کی پلاننگ ہے کہ دشمن ہمارے منبر کو خراب کر رہا ہے، اور یہ ہماری شناسائی ہونی چاہیے کہ ہم دشمن کو پہچانیں۔ ملتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنگ کے دور میں، جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، اس دور میں ایک شخص آتا اور کہتا ہے، امام جنگ کے سامان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عزاداری میں خرچہ ہو رہا ہے اس کو کم کر کے ہم جو جنگ کے لیے استعمال کریں۔ تو امام خمینی نے کتنا خوبصورت جملہ اس کو بولا کہ تم جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے تبرک کی بات کر رہے ہو، تم اپنے اخراجات کو ان پہ قابو رکھ کر کیوں جنگ کی مدد نہیں کرتے، کیوں ملک کی مدد نہیں کرتے؟ دیکھیں کس نوعیت کے مجتہد کیا بات کر رہے ہیں، اور آج ہم مجتہد بنے ہوئے ہیں، آج ہم فتوے دے رہے ہیں کہ اتنا مہنگا تبرک نہ دیں۔ یہ دشمن کی چال ہے، دشمن کی سازش ہے۔ ملتا ہے کہ ایران میں ایک قصاب تھا اور وہ اپنے گھر میں مجلس کروایا کرتا تھا۔ ایک ذاکر اس کے ہاں مجلس پڑھا کرتا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ خواب میں ابھی مجلس کا حساب چل رہا ہے۔ دیکھیں میرے معزز سامعین، دقت کرنے کی بات ہے کہ ابھی مجلس کا حساب چل رہا ہے کہ آج فلاں ذاکر، فلاں تبرک، فلاں بانیان مجلس۔ کہہ رہا جب میری باری آئی تو ابھی حساب ہو رہا تھا کہ بانیان مجلس فلاں، تبرک فلاں، ذاکر فلاں۔ کہہ رہا ہے ابھی امام حسین علیہ السلام میری باری میں، اور مجھے ٹوک دیا کر کہ آج جو تبرک ہے اور جو کل تبرک تھا اس میں بہت فرق ہے۔ کہتا ہے میری اسی اسنا میں آنکھ کھلی، میں بیدار ہوا، اور جب میں اگلے دن مجلس کے لیے گیا بانیان مجلس کے ہاں، تو میرے سامنے قند اور چائے لائی گئی۔ قند کہتے ہیں چینی نما شخص کو، جو ایران میں استعمال ہوتی ہے لیکن کیوب کی شکل میں ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں نے بانیان مجلس سے پوچھا کہ آج جو یہ آپ میرے لیے چائے اور قند لائے ہیں اور جو کل تھی اس میں کیا فرق تھا؟ کہتے کوئی فرق نہیں۔ کہتے نہیں، میں اپنے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں عوام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ نے عوام کو دیا ہے۔ ذکر کریں میرے معزز سامعین کہ وہ بانیان مجلس کہتا ہے کہ کل جو قند تھی وہ ایک کم، اس سے درجہ کم تھی، ایک کم قیمت کی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ مارکیٹ میں یہ والی قند کل اویلیبل نہیں تھی، تو اس وجہ سے میں نے سستی قند لا کر، کیونکہ عوام کو تو تبرک دینا تھا، تو میں نے وہ دیا۔ کہتے بس ٹھیک ہے۔ کہتے نہیں کیا ہو؟ کہتے نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا، اور مجھے اس کی تعبیر مل گئی ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایک روپے کا حساب ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہے، لیکن جو اہم نقطہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو تبرک دے رہے ہیں کہیں وہ بہن بھائیوں کا حق مار کر تو نہیں ہے، کہیں وہ یتیموں کا حق مار کر تو نہیں ہے، کہیں وہ دوستان کا حق غصب کر کے تو نہیں ہے، کہیں وہ رشتہ داروں کا، کہیں وہ محلے داروں کا، کہیں وہ دوستان کا حق ہم نے غصب تو نہیں کیا ہوا، ہم نے ان کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ یہ خمس ادا کیا ہوا مال ہے، یہ پاک مال ہے یا نہیں ہے؟ یقین جانیے اگر یہ پاک مال نہیں ہے، اس پہ دوسروں کا حق تھا اور ہم نے یہ عزاداری کے لیے استعمال کیا، تو امام حسین علیہ السلام نہ ہماری عزاداری قبول کریں گے، نہ اس تبرک کو قبول کریں گے۔ سب سے پہلے پاک اور طاہر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دشت کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں تو میرے معزز سامعین عدالت قائم کرنے آ رہے ہیں۔